رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو رمضان کے آخری عشرے میں، جس میں جہنم سے خلاصی کا اللہ کی طرف سے یہ عشرہ ہے، داخل فرمایا۔ حاضرین گرامی، ہمارے ذہنوں میں رمضان جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کے ایام اور اس کی راتیں جس میں ہمیں خوب اعمال کرنے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ہمارا مزاج و مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو وقت گزرا ہی کیا ہے، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں عمل کر لیں گے۔ یا آج کل اور پرسوں کے چکر میں 2 عشرے ہم سے مکمل رخصت ہو چکے، اور جو 5-6 دن رمضان المقدس کے باقی ہیں، پتہ نہیں کہ یہ بھی کیسی تیزی کے ساتھ گزریں گے اور ہم خالی کے خالی رہ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین کے بددعا پر جو آمین ہے رمضان میں، جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس کی ہلاکت و بربادی میں، تو ایسی بددعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس کے لیے نیک اعمال میں جلدی کرنی ہے، فوراً ہم کو ہر نیک کام کو کرنا ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ غفلت اور سستی کے شکار ہو کر نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دینا ہمارے لیے عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرز زندگی پر غور کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ کو اور فلاں کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کیا خبر ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ تو ہم لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس پر اس آدمی نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ شراب حرام ہو چکی ہے کہ اب تم کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے سب نے شراب چھوڑ دیا، ایک بوند کسی نے اس کا نہیں مانگا، کوئی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے، فوراً اس کو چھوڑ دیا، اسی وقت اس پہ عمل کر لیا۔ یہ ہے نیکیوں میں جلدی کرنے کی تعلیم اور ہدایت۔ ایسا نہیں کہ آپ پی لو بعد میں حرام ہے، ابھی ہاتھ میں پیالہ موجود ہے، اسے پی لو بعد میں ہم دیکھ لیں گے، جی نہیں، اسی وقت اس کو چھوڑ دیا، اسی وقت اس کو ترک کر دیا۔ کتنے حرام کام اور گناہ ایسے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہماری زندگی میں بارہا پیش آتے ہیں۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اسے فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے کاروباری، تجارت کرنے والے، بزنس مین، ان کے سامنے سود کی مذمت بیان کی جائے، لون پر لے کر کاروبار کی مذمت بیان کی جائے، کتنی تعویلیں کرتے ہیں اور کتنی اس کے بارے میں حجت کرتے ہیں کہ آج نہیں کل چھوڑ دیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے۔ کسی چٹی فنڈ چلانے والے سے آپ کہے
یا اس میں پیسے لینے والے سے آپ کہیں تو وہ کہے گا یہ آخری چٹھی ہے، اور دو چٹھیاں ہیں اس کے بعد میں یہ کاروبار چھوڑ دوں گا، اس پہ پیسے لینا چھوڑ دوں گا۔ سنگے میں پیسہ اٹھانے والی ان خواتین سے کہیں، وہ بھی کہیں گی اب تو پھنس چکے ہیں کیا کریں گے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام جانتے تھے کہ عمل جیسے ہی ہمارے سامنے کرنے کا موقع ہو، کسی گناہ سے بچنے کا جیسے ہی موقع ہو، فوراً اس پر عمل کر لیا جائے۔ ایک بوند شراب کو بعد میں کسی صحابی نے ایک بوند شراب کا سوال نہیں کیا۔ یہ ہے اعمال میں جلدی۔ میدان احد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، اگر مجھے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے، میدان کارزار ہے، تلواروں کی کھنکھناہٹ سنائی جا رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ وہ غزوہ احد ہے جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دان شہید ہوئے تھے، آپ خود زخمی ہو گئے تھے، صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد شہادت کا جام نوش کر چکی تھی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کے چہیتے چچا کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایسے غزوے میں یہ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی جسے وہ کھا رہے تھے، انہوں نے اتنی بھی دیر اور تاخیر نہ کی کہ وہ کھجور کھا لے اور پھر جا کر جنگ و جدال میں سامنے بڑھ کر حصہ لیں اور قتل کریں اور لڑائی کریں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کی کھجوریں پھینک دی، دشمن کے جنگ گھٹے میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہے جذبہ نیک اعمال میں جلدی کرنے کا، نیکیوں کو فوراً کر لینے کا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنت کی طلب میں فوراً نکل گئے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے جنت کو سنوار دیا اور مومنوں کو جنت کی طرف دعوت دی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے مومنو، اے متقیو، اے روزے دارو، تمہارے لیے اللہ نے جنت کو سنوار دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا، اے اللہ باری تعالی، آج کیوں یہ جنت کی تزئین و خوبصورتی کا کام کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے روزے داروں کے لیے میں نے جنت کو آراستہ سنوار دیا ہے، اور جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ ایک ایک نیکی ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک اچھا عمل ہمارے لیے قیمتی ہے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے نیک اعمال کریں۔ حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کیا کرو، تاخیر نہ کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے۔ اور کیسے فتنے؟ کقطاع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑیوں کی طرح وہ فتنے، تاریکی کی طرح وہ فتنے نازل ہوں گے۔ اس سے پہلے تم اعمال میں جلدی کرو، نیک اعمال کرو، یعنی اعمال صالحہ کے لیے ایسا نہیں کہ آج شام میں کریں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ بادروا بالاعمال انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اللہ نے انبیاء کی شان بیان کی کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے، اور ہم کو حکم دیا فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں جلدی کیا کرو۔ حضور نے فرمایا
نیک کام جلدی جلدی کرو. یصبح الرجل مؤمنا، حال یہ ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، وَيُمْسِي كَافِرًا، رات ہوتے 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 وہ کافر بن جائے گا، شام اس کی کفر کی حالت میں گزرے گی. او یمسی مومنن، یہ حالت ایسی ہو جائے گی کہ اس کی شام ایمان کی حالت میں گزرے گی، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان کفر میں بدل جائے گا. آج کیا نوبت آئی، آقا نے ارشاد فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان دنیا کے چھوٹے سے سامان کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے، 2-4 روپیوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا، چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، ایک چھوٹی سے عہدے اور کرسی کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 14 صدی پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ زمانہ اور حال ایسا ہو جائے گا کہ انسان اپنے دین کو دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے بیچ دے گا، چھوڑ دے گا، ٹھکرا دے گا. اس لیے اعمال صالحہ میں جلدی کرو. جو 5-6 دن جتنا بھی وقت رمضان کے مقدس مہینے کا باقی رہ چکا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ اس کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ایک عمل بھی، چاہے وہ صدقہ و خیرات کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دہی کیوں نہ ہو، چاہے نماز کیوں نہ ہو، چاہے تلاوت کیوں نہ ہو، استغفار، درود، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو نیک کام ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ جو نیکی، جس طرح کی بھی نیکی ہو سکتی ہے، بادروا بالاعمال فاستبقوا الخیرات، ان نیک کاموں میں آگے بڑھو اور جلدی سے کرنے کی کوشش کرو، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عصر کی نماز پڑھی. آپ عصر کی نماز سے فوراً اٹھے، آپ نے تسبیح بھی نہ پڑھی، آپ امام تھے، اپنے مصلی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانتے ہوئے آپ فوراً باہر نکل گئے، سیدھا اپنے کسی بیوی کے گھر پہنچے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ فوراً نکل جائیں اور فوراً اس طرح سے آپ تسبیح بھی پڑھنا چھوڑ دیں اور فوراً نکل جائیں. اور پھر اتنے میں صحابہ کرام کے چہرے پر جو تعجب کے آثار اور حیرانی کے آثار تھے، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. آپ نے پوچھا کیا تم مجھ سے تعجب میں پڑے ہوئے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ڈلہ، سونے کا ایک تھوڑا چھوٹا سا ٹکڑا موجود تھا، صدقے کا، وہ مجھے ابھی یاد آ چکا تھا، اس لیے میں گھر گیا تاکہ اس کو پہلے صدقہ کرو، تقسیم کر دوں. میں نے اپنے گھر والی سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو. اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں جلدی جلدی گھر پہنچا اور اس کو پورا کر کے آ گیا. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، سید الاولین و سید الآخرین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے لیے اگر آپ کے گناہ ہو بھی، ویسے انبیاء معصوم ہیں، میرے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے گناہ ہو بھی تو ہم نے اسے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ امام الانبیاء کا حال ہے کہ آپ کو سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے گھر میں یاد آتا ہے، آپ فوراً مسجد سے صحابہ کرام کی جماعت کو، صفوں کو پھیلانتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں
اور اپنی بیوی کو حکم دیتے ہیں، ام المومنین کو بتاتے ہیں کہ اس کو فوراً صدقہ کرو۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اعمال میں جلدی کرنا، نیکیوں میں جلدی کرنا، اس لیے کہ شیطان اور نفس نیک کام کرنے میں انسان کو سست کرتا ہے اور اسے امید دلاتا ہے ابھی کیا کرو گے، کل کر لو گے، پرسوں کیا کرو، ابھی وقت تو باقی ہے، ابھی تو یہ تیری جوانی ہے، اب تو کیوں داڑھی چھوڑے گا، اور بھی تیری زندگی کے سال باقی ہے، چل آگے چل کر تو یہ کام کر لے، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی خوب کما، بعد میں دیکھ لیں گے لوگوں کے حقوق کیا ادا کرنے ہیں اور کیا ادا نہیں کرنے ہیں، ابھی کیوں قرآن پڑھتا ہے، ابھی تو رمضان کے بہت سے دن باقی ہیں، بعد میں تو قرآن پڑھ لینا، ابھی تو کیوں صدقہ کرنے میں جلدی کر رہا ہے، تو اگر صدقہ کر دے گا تو مال تیرا چلا جائے گا، تجھے بعد میں کسی سے سوال کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ انسان شیطان کے مکر و فریب میں آتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اور اس کے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے، نیک کام جب تم کر سکتے ہو تو فوراً کر لو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، تیزی سے آگے بڑھو، جلدی اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مختصر سے ایام یا رمضان کی تیز رفتاری کے ساتھ گزرنا ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے، مومنوں اٹھو، اپنے اعمال کو درست کرو، اے ایمان والو اٹھو، اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو لکھ لو، اے مومنوں اٹھو، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، ایسے میں تم نیکیوں کے بڑے ذخیرے کا توشہ تم اپنے پاس کر لو۔ یہ اعلان ہے رمضان کے تیزی سے گزرنے والے ایام اور ان ساتوں اور گھڑیوں کا، لیکن ان ایام میں مسلمان بازاروں کی زینت بن رہا ہے، مسلمان ماں بہنیں دکانوں میں گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، بازاریں مسلمانوں سے رونق پا رہے ہیں، دکانوں کی بہار مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان ہے کہ جن دنوں میں اسے اعمال میں اضافہ کرنا ہے، اس میں وہ دنیا کے مال و متاع کے خرید و فروخت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کرنے کا جب بھی صحابہ کو حکم دیا، پردے کی آیتیں نازل ہوئی، صحابیات مسجد نبوی میں نماز کے لیے آئی ہوئی تھی، ان کو اس وقت پردے کا حکم آیا، انہوں نے وہیں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور اپنے شوہروں کو کہلا بھیجا کہ جاؤ گھر سے پردے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، کوئی اوڑھنی لے کر آؤ، کپڑے کا انتظام کرو۔ صحابیات مسجد میں اندر رہ گئی، اور جب تک کہ وہ پردے کا انتظام نہ ہوا وہ باہر نہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نیک کاموں میں جلدی کرنا ہے، یہ نہیں کہ گھر جائیں گے پھر پردے کا اہتمام کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، آج بے پردہ ہو کر بازاروں کی گلیوں میں، دکانوں میں اور مارکیٹوں میں گھوم پھر رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، جن کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانے کا وصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوتی۔ بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے، وقفے وقفے سے روزانہ صبح دوپہر شام ہم روزانہ سنتے ہیں مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں کا انتقال ہو چکا ہے اور فلاں نماز کے بعد ان کی جنازے کی نماز ہے اور فلاں قبرستان میں ان کی تدفین ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی اگر اس مجمع میں ہو جو قسم کھا کے کہے کہ میرا عصر میں اعلان نہیں ہو سکتا، مغرب میں اعلان نہیں ہو سکتا، عشاء میں اعلان نہیں ہو سکتا، کل اعلان نہیں ہو سکتا، کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا نہیں جو اپنی موت کے بارے میں کہے کہ فلاں وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ پتہ نہیں کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے، کس کے پانی گرم کرنے کی لکڑیاں وہ ٹال میں آ چکی ہیں، کوئی نہیں جانتا اور کسی کو یقین نہیں ہے۔ ایسی مختصر سی زندگی میں پھر نیک کام کرنے میں اگر
سستی کاہلی اور پھر کل پرسوں اس کے بعد کے چکر میں ٹال مٹول ہوتا رہے، تو یاد رکھیں کہ مجھ سے اور ہم سے بڑا کوئی بے وقوف دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ بادر الاعمال، اس لیے نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ کچھ لوگ ہیں بڑی بڑی نیکیوں کو نیکی سمجھتے ہیں، چھوٹی نیکیوں کو نیکی نہیں سمجھتے۔ اور اللہ کے بندو، نیکی چھوٹی اور بڑی جو ہاتھ لگے کرنے کی کوشش کرو۔ چھوٹی نیکیاں اگر سامنے آ رہی ہیں اس پر عمل کرو، اللہ بڑی نیکیاں بھی کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ حج کو جانے کی آرزو اور تمنا ہے، سہولت ہے تو عمرہ کرو، اللہ حج کی بھی توفیق دے دے گا۔ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا من کر رہا ہے، ابھی تو تراویح کا اہتمام کرو، مولا تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن ہم ہیں کہ خواب بڑے لمبے سوچتے ہیں۔ ہم ایک دن میں جنید بغدادی، خواجہ اجمیری اور محبوب سبحانی اور نظام الدین اولیاء اور حضرت خطب غوری بننا چاہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ سود پہ سود کھائے چلے جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہماری زندگیاں سنتوں سے کوسوں دور ہیں، اور پھر ہے کہ لمبی لمبی آرزویں ہیں۔ سامنے ہماری ماں ہے، اس کی خدمت کرنے کا موقع ہے، اسے بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 1000 راشن کی بنا کر لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کروں گا۔ اور اللہ کے بندے، تیری ماں کی خدمت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ موقع بھی دے گا کہ تو 1000 راشن کے کٹ تقسیم کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، آج تیرے محلے کی مسجد میں 100 200 روپے 500 روپے لگا لے، کل اللہ ہو سکتا ہے کہ تیری کمائی سے اللہ ایک پورا گھر اپنا تیری کمائی سے بنا لے۔ اور اللہ کے بندے، آج تیرے سامنے جو غریب ہے اس کی قدر کر کے آج اسے کچھ روزی روٹی کا انتظام کر دے۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں غریبوں کو اللہ تیرے مال سے کھلا دے۔ اور اللہ کے بندے، آج تیرے سامنے جو حافظ قرآن عالم دین ہے اس کی قدر و عزت اور اس کی قدر کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے ولی کا اللہ تجھے صحبت عطا کر دے۔ ہم تو بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ فلاں آئیں گے فلاں آئیں گے، جو سامنے ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہماری زندگیوں کا حال ہے۔ جو بھی نیک کام ہمارے سامنے موقع ہو کرنے کا، فوراً کرے، تاخیر نہ کریں۔ بادروا بالاعمال، یہ میرا حکم نہیں، نعوذ باللہ۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر وہ کر نہ بیٹھے، کیونکہ ایسا نہیں کہ ہم چھوٹا جسے سمجھے وہ چھوٹا ہی ہو، اور جسے چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ دے وہ چھوٹی نیکی ہی ہو۔ اللہ کے یہاں معیار کبھی بدل جاتا ہے، اور اللہ دلوں کی نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ وہ خدا وہ فاحشہ عورت کے بھوکے کتے کو پانی، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر مغفرت کا اعلان کر دے، اور تہجد گزار عورت کو اپنی بلی کو کھانا نہ دینے اور باندھے رکھنے پر اللہ اس کو جہنم کے عذاب میں گرفتار کر دے۔ وہ خداوند قدوس قادر مطلق ہے، اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر سفر کر رہے تھے، ایک دور سے کسی نے ساحل پر کھڑے ہوئے، دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ایک شخص نے اسے چھینک آئی تو الحمدللہ اس نے کہا حضرت کو، وہ چونکہ ہوا اس طرف سے ہوئی ہوگی، کانوں تک یہ آواز آ گئی، لیکن اتنے میں کہ اس کو اس کا جواب دیا جا سکے، وہ حضرت کو یہ احساس ہوا کہ میں جواب دوں، اس سے میرے آواز اس تک نہ پہنچ پائے، اس لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی کرائے پر لی 1 درہم پر، اور اس میں سوار ہو گئے، اور اس آدمی تک جس نے چھین کر الحمدللہ کہا تھا اس تک واپس پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، چھینکنے والا چھینکے تو کہے الحمدللہ، اور جو سنے اس کے الحمدللہ کہنے کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ پھر چھینکنے والا اس یرحمک اللہ کہنے والے کو جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اس طرح سے حضرت نے کشتی 1 درہم پر کرائے پہ لی، اور اس شخص کے پاس پہنچے جس نے الحمدللہ چھین کر کہا تھا، اور وہاں پہنچ
کر اسے یرحمک اللہ کہا، پھر واپس آ گئے، اپنی جو بڑی کشتی تھی اس میں دوبارہ اس تک پہنچ گئے۔ اس پر پوچھنے والے نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ ایک الحمدللہ کا جواب کہنے کے لیے آپ نے 1 درہم خرچ کیا، چھوٹی سی کشتی کرائے پر لی، اس پہ سوار ہوئے، مشقت اٹھا کر آپ پہنچ گئے، پھر واپس ایک الحمدللہ کا جواب کہنے کے لیے آپ گئے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد، جسے پڑھے بغیر کوئی عالم فاضل نہیں بنتا، وہ حدیث کی سیاہ ستہ کی یہ کتاب حضرت کی کتاب ہے۔ ان کو ایک ایک سنت رسول پر عمل کرنے کا شوق تھا، اللہ کے نبی کی ہر ایک سنت پر دل و جان سے چاہ کر عمل کرنے والے تھے۔ کاش اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے اور آپ کو مل جائے اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہو جاتے تو وہ امام ابو داؤد نے ان کے سوال پر جواب دیا، مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے جو چیخنے والے کو جواب دینے کے لیے رحمت اللہ سکھایا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے میں وہاں گیا، اور جب میں اس کے پاس پہنچا یرحمک اللہ میں جب کہوں تو وہ مجھے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یرحمک اللہ کے معنی ہے اللہ تجھ پر رحم کرے، یہدیکم اللہ کے معنی ہے اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے۔ تو اس لیے میرے دل میں تمنا ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیک بندہ ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، اس کے یہدیکم اللہ کہنے سے مجھے اللہ ہدایت کی روشنی عطا کر دے۔ اس شوق میں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے ذوق میں میں نے کشتی لی، 1 درہم خرچ کیا اور وہاں پہنچا اور یرحمک اللہ کہا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے، رات کی تاریکی میں کہنے والے نے غیب سے آواز دی اور کہا کہ ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ہے۔ اسی لیے ہر نیکی ہوتی ہے، اللہ کو بہانے کی تلاش ہے، رحمت خدا بہا نمی جویت بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت کسی کی قیمت و اجرت اور مال کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ بہانے کو تلاش کرتی ہے۔ بہانے سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اپنی رحمت کی آغوش اور چادر میں اسے ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو نیکی ہوتی اور نیک کام کرنے کے فائدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسا نہیں کہ صرف دنیا میں، آخرت میں اسے نیکی کا فائدہ ہو، بھلا ہو، دنیا میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ نیکی ایسی چیز ہے کہ بندے کو اسے دنیا میں بھی اسے فائدہ ہوتا ہے۔ بنو اسرائیل کے 3 لوگ جو راستے سے گزر رہے تھے، تیز بارش اور آندھی آئی، انہوں نے بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ ایک بڑا سا ٹیلا، وہ چٹان اس غار کے منہ پر آ کر اس غار کو بند کر دیا۔ اس میں سے ایک نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میں جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، اور اس کے بعد آ کر میں اپنے جانور کے تھنوں سے دودھ نکالتا ہوں، پہلے میں ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کے دودھ کا انتظام کرتا ہوں۔ اے اللہ ایک رات دیر ہو گئی اور میری ماں باپ کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ سو گئے تھے، میں نے گوارا نہ کیا کہ ان سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤں۔ میں انتظار کرنے لگا کیونکہ اگر آواز دے کے اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہو جائے گی، اور اگر اس سے پہلے پلا دوں بچوں کو تو پھر میرا جو معمول ہے ماں باپ کو پہلے پلانے کا وہ چھوٹ جائے گا۔ پیالہ لیے انتظار کر رہا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی پہلے میں نے انہیں پلایا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو میں نے دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کیا ہے، آج اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کی پکار کو سنا، اس کے نیکی کا بدلہ اللہ نے اسے دنیا میں بھی دیا۔ وہ چٹان جو اس غار کو بند کر چکا تھا، 1/3 حصہ اس کا کھل گیا، چٹان ہٹ گیا۔ دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے میری رشتے کی بہن کے ساتھ میرا دل آ چکا تھا اور میں اسے بہت پیار اور
मोहब्बत किया करता था और मेरा दिल उसके साथ लग चुका था। ए अल्लाह, मैं तू जानता है 1 साल कहत आया, वो मजबूर हो गई, मजबूर होकर पैसे मांगने के लिए मेरे पास आई, तो मैंने उसे 120 दिरहम चांदी के 120 सिक्के उसके हवाले किए और इस शर्त पर दिए थे कि तू अपने जिस्म पर मुझे काबू दे देगी। उसने हामी भर ली और जब मैं उसके बिल्कुल करीब था, बुराई के इरादे से बिल्कुल करीब था, तो उसने एक जुमला कहा, इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरे रिश्तेदार भाई, अल्लाह से डर। मैं उसी वक्त उसको उसी हाल में छोड़ दिया और वो 120 दिरहम भी उसके हवाले कर दिया। मेरे मौला, तू जानता है कि मैंने तेरी रजा और खुशनुदी के लिए ये काम किया था। ऐ अल्लाह, आज हमारी इस मुसीबत को आसान कर दे। हदीस में आया कि वो चट्टान और थोड़ा उस गार से हट गया, 2/3 हिस्से यानी 3 में से 2 हिस्से तक वो गार का वो मुंह खुल चुका था, लेकिन उसमें से भी वो तीनों बाहर नहीं आ सकते थे। तीसरे ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तो जानता है मैंने एक आदमी को मजदूरी और उजरत पर लिया था और काम वो कर गया, लेकिन शाम को मजदूरी लिए बगैर जल्दी में चला गया। मैंने उसके मजदूरी के पैसे से एक बकरी ली और उस बकरी में इतनी बरकत हुई कि बकरियां बढ़ती चली गई। एक जमाना गुजर गया, उसके बाद में वो मुझसे वो पैसे मेरी उसकी मजदूरी मांगने आया और मैंने उससे कहा, देख तेरी मजदूरी के सामने जो कुछ तो जानवर ये जो वादी भरी पड़ी देख रहा है, ये सब तेरी मजदूरी है। उसने कहा, है अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक ना कर। कितने लोग हैं मजदूरों से अपने घर का काम कराते हैं, शाम को बराबर मजदूरी नहीं देते हैं। कितने ऐसे कारपेंटर हैं कि उनकी मजदूरी पूरी नहीं मिलती, कितने ऐसे मिस्त्री हैं उनकी मजदूरी नहीं मिलती, कितने छोटे छोटे काम करने वाले उनको उनकी मजदूरी नहीं मिलती। और अल्लाह के बंदो, आज अगर उनकी मजदूरी पूरी नहीं दोगे, कल क़यामत में खुदा के यहाँ उनकी मजदूरी का हिसाब चुकाना पड़ेगा। दूसरों को डुबोकर कितना भी माल कमा लो जमा लो, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक ऐलान होगा क़यामत के मैदान में, आज मुजरिमों तुम अलग हो जाओ, ऐ मुजरिमों तुम अलग हो जाओ। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम नेकोकारों से अलग हो जाएंगे, उनकी पहचान अलग हो जाएगी। उस दिन मुजरिम पकड़े जाएंगे, किसके क्या हक छीने थे, किसके कितने पैसे डुबोए थे, किसकी जमीन हड़प ली थी और कितना नाजायज जमीन के हिस्से पर कब्जा किया था। एक एक पाई का मेरे रब को हिसाब देना पड़ेगा। मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों के पैसे लूट कर खाने वाले और मस्जिदों, मदरसों और ईदगाहों, कब्रिस्तानों की जमीन पर कब्जा करके अपना नाम पर जमीन रजिस्टर करवाने वाले और वो मुतवल्ली और वो जिम्मेदार जो वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचा करते थे, एक एक इंच जमीन का कल क़यामत में खुदा के सामने हिसाब देना पड़ेगा। मुमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कोई मुजरिम वहां बच नहीं पाएगा, कोई जालिम वहां टिक नहीं पाएगा। और उसने कहा कि जो सारा आप ये बकरियों का ये जो जितनी आपकी नजर जा रही है, जो बकरियां और जो कुछ जानवर आप देख रहे हैं, ये सब आपके हैं। उसने कहा कि भाई मुझसे मजाक ना कर। उसने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, आप शाम में मेहनत करके चले गए, आपकी जो मजदूरी मेरे पास रह गई, मैंने उससे एक बकरी खरीदी और फिर अल्लाह ने उससे इतना माल बढ़ा दिया है, ये पूरी तुम्हारी है, ले जाओ। ऐ अल्लाह, तू जानता है उस मजदूर ने सारे मेरे उसके जानवर जो मजदूरी के थे सब ले गया, उस बंदे ने एक भी मेरे लिए ना छोड़ा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरे लिए किया है तो आज हमारी इस मुसीबत से तू छुटकारा अता कर दे।
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چٹان تھا وہ پورا غار کے منہ سے ہٹ گیا اور یہ تینوں صحیح سلامتی کے ساتھ یہ تینوں باہر نکل آئے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے نیک کام کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں اللہ کے یہاں ہے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا کرتے ہیں۔ جو بھی نیک کام کرو گے اللہ رب ذوالجلال بے پناہ اس پر اجر و ثواب عنایت کرتے ہیں۔ ایک مولانا قرآن مجید کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے، بولتے بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کی۔ قریب میں یہودی کے گھر آباد تھے، ایک یہود کی بیٹی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے اس وقت طے کر لیا کہ آج کے بعد جو بھی میں کام کروں گی بسم اللہ پڑھ کر کروں گی، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے بندہ اللہ کی حمایت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو بھی کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص اور نامکمل رہتا ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کر جو کام کیا جاتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے کام میں مدد ہوتی ہے اور وہ کام پورا ہو سکتا ہے، پورا ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر اسے سہارا بنا کر کام کیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال اپنے نام کے پکارنے کی لاج رکھ کر بندے اور بندی کے کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس نے ان بسم اللہ کی فضیلت کو سنی تو اس پر اس لڑکی نے طے کر لیا کہ آج کے بعد جو بھی کام کروں بسم اللہ پڑھوں گی۔ اللہ پاک نے اس کے دل پر ایسا اس کو اثر انداز ہوا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان کا چراغ ہے کہ جتنا بھی آپ اس کی روشنی کو چھپانا چاہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ ایمان و اسلام کی خوشبو ایسی ہے کہ اس کو کتنا بھی دبا کر رکھو وہ تو مشک کی طرح سے ہے، جتنا چھپانا چاہو گے اتنا ہی وہ مہک اٹھے گا۔ تو اسلام کی خوشبو اور روشنی کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ تو چھپے چھپے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، کیسے اس کا اسلام وہ مخفی اور پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ باپ کو پتا چلا وہ کٹر تھا، بادشاہ کا وزیر تھا، اور اسے پتا چلا کہ میرے گھر کی میری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے، تو اس نے بیٹی کو بڑا سمجھایا کہ تم کسی طرح اسلام چھوڑ دو ورنہ میری رسوائی ہو جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی اور مجھے بادشاہ کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن بیٹی ماننے کو تیار نہ تھی، باقی تمام کاموں میں باپ کے حکموں پر عمل کرتی تھی، جو بھی باپ اسے حکم دیتا تھا اس کو ہر وہ کام دل و جان سے چاہ کر عمل کرتی تھی، لیکن ایمان کے خلاف باپ کی بات نہیں مانتی تھی۔ قرآن نے یہی حکم دیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے تو فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے کہنے کو نہ مانو، وہاں ان کی نافرمانی فرض ہے۔ اور باقی کاموں میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اگر ماں باپ مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، کیسے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، دنیاوی تمام معاملات میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو وہ بیٹی باپ کی فرما بردار تو تھی لیکن ایمان کے خلاف باپ کا کوئی حکم نہیں مانتی تھی۔ باپ نے جب بات سمجھا کر غصے میں کہہ کر سب کچھ آزما لیا، جب اس کی کوئی دال نہ گل سکی، کوئی حربہ کام نہ آ سکا، تو پھر اس نے طے کیا کہ اب اس بیٹی کو مار ہی ڈالوں گا۔ اگر ایسے ہی مارتا تو پھر مقدمہ چلتا۔ اس نے ایک بہانہ کیا کہ بادشاہ کی جو مہر لگانے کی انگوٹھی ہوتی ہے اس نے اس انگوٹھی کو لیا، بیٹی کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ امانت تمہارے پاس ہوگی، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ بیٹی نے وہ انگوٹھی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا۔ باپ نے چال چلی، جب بیٹی سو گئی تو اس انگوٹھی کو اس نے نکالا اور دریا میں پھینک دیا، اور یہ باپ کی چال تھی کہ جب صبح ہوگی میں اس سے انگوٹھی مانگوں گا
اور وہ کہے گی کہ گم ہو گئی تو میں اس پر الزام لگا دوں گا کہ بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی کو اس نے اٹھا لیا ہے، اس طرح سے اسے ہلاک کرنے کا بہانہ مل جائے گا اور میں اسے مار ڈالوں گا۔ کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بادشاہ کی انگوٹھی اس نے گما دیا، اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا، تو اس طرح سے اس کا خون بھی میرے لیے جائز ہو جائے گا، بہانہ مل جائے گا۔ لیکن اس کو خدا کی تدبیر کا کیا پتا، اس بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ انگوٹھی باپ کی، بادشاہ کی جو مہر کی جو باپ نے اسے دی تھی، اللہ کا نام لے کر اسے سنبھال کے رکھا تھا، اللہ پر اس نے پورا اعتماد اور بھروسہ کیا تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ بہترین تدبیر کا انتظام کیا۔ باپ گیا، ایک مچھیرے سے اس نے مچھلیاں لی اور مچھلیاں لا کر بیٹی کے حوالے کیا کہ بیٹی اس کو کاٹ کے پکا دینا اور جلدی جلدی تیار کر لینا۔ بیٹی نے جب ان مچھلیوں کو پاک کیا اور جب ان کو کاٹا تو دیکھا کہ مچھلی کے پیٹ سے وہی مہر والی انگوٹھی نکل رہی ہے جس کو باپ نے دیا تھا اور اس نے اس کو سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کو فوراً گئی، وہاں تلاش کیا جہاں پر اس نے انگوٹھی رکھا تھا، دیکھا کہ نہیں ہے، تو اسے اللہ کی اس مدد پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پھر سے انگوٹھی سنبھال کے رکھی اور باپ نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹی انگوٹھی لاؤ تو فوراً باپ کے اس نے حوالے کر دیا۔ وہ باپ ہکا بکا رہ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ ماجرا کیا ہے، میں نے تو یہی وہ انگوٹھی ہے جس کو دریا کے پانی کے حوالے کیا تھا، کیسے پھر دوبارہ اس کے پاس یہ پہنچ چکی ہے۔ بڑا تعجب ہوا اور بہت ہی زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ بیٹی سے پوچھنے لگا بیٹی ایک بات بتاؤ، یہ انگوٹھی جسے میں نے تمہیں سنبھالنے کے لیے دیا اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا تھا، آخر دوبارہ تمہارے پاس یہ کیسے آ گئی؟ بیٹی نے بہت سکون کے ساتھ جواب دیا، ابا جان اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جن مچھلیوں کو پکانے کے لیے مجھے حکم دیا تھا، میں نے جب ان کا پیٹ چاک کیا تو اس سے یہ انگوٹھی مجھے نکل آئی، پھر میں نے اللہ کا نام لے کر اسے سنبھال کے رکھا ہے۔ باپ نے جیسے ہی یہ واقعہ سنا اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوا کرتی اور چھوٹی سمجھ کر کسی نیک کام کو چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے انتہائی نادانی، بے وقوفی اور حماقت کی بات ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر ہر کام کرو، یہ تعلیم اس بیٹی کو ملی تو اس نے ہر کام اللہ کا نام لے کر کیا تھا، تو پروردگار نے اس کی مدد کے لیے سمندر کی مچھلیوں کو اس کے گھر میں پہنچا دیا تھا، دریا کے ان مچھلیوں کو ان کے اندر اس کے ساتھ پہنچا دیا تھا۔ وہ خداوند قدوس جو اللہ پر بھروسہ کر کے سمندر میں کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگانے والے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، 7 دن یا 40 دن کے بعد جب ساحل پر اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ صحیح سلامت ابل دیا، یہ میرے رب کی طاقت و قدرت ہے۔ اس کے پیٹ میں تو ہر چیز گل جاتی ہے اور سڑ جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے، وہ حضرت یونس کو گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھا، بلکہ ان کی جان کو صحیح سلامت رکھا۔ میرے رب کی قدرت ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھ کر وہ انسانیت کو پیغام دیتا ہے۔ میری قدرت ہے، میں چاہوں تو آگ جلا سکتی ہے اور میں چاہوں تو وہ آگ ہی گلزار بن سکتی ہے، میں چاہوں تو چھری کاٹ سکتی ہے اور میں چاہوں تو چھری کاٹ نہیں سکتی، اور میرے رب کی قدرت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس یہودی بیٹی کے اس انگوٹھی کی امانت کو اللہ پاک نے دوبارہ اس کے حوالے کر دیا۔ اور اللہ کے بندو، میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ چند دن رمضان کے باقی رہ گئے، کسی بھی نیک کام کو یہ سوچ کر کے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، شام میں کر لوں گا، رات میں کر لوں گا، ابھی تو اور دن باقی ہے، یہ سوچتے سوچتے اتنے روزے ہم سے نکل گئے، اتنی راتیں ہم سے گزر چکی، اتنی تراویح ہم سے
سے رخصت ہو گئی، اب تو اللہ کے بندو اللہ کے گھروں کو آباد کرو، تراویح کی نماز سے جو غفلت برت رہے ہو اب تو کم سے کم اللہ کے گھروں میں آباد ہو جاؤ اور تراویح کے اس نماز میں شامل ہو، اور جو نیک کام ہو سکتا ہے ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں جلدی کرو، فتنن، فتنوں کے آنے سے پہلے، کقطع اللیل المظلم، جیسے فتن رات کی تاریک اور اندھیری رات کے ٹکڑیوں کی طرح، حصوں کی طرح فتنے اتریں گے، اس سے پہلے نیک اعمال کرو، حالات ایسے بن جائیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا، ایک ایمان والا، ایک آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور حالات ایسے ہوں گے شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا، او یمسی مؤمنا، حالات اتنے خطرناک موڑ پر پہنچ جائیں گے کہ وہ رات میں شام میں وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان کفر میں بدل جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، اور ایسا ماحول بن جائے گا انسان کے ایمان کا اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں، معمولی ہلکے سامان کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی نیکی فوراً پوری کیا کرو، فوراً اس پہ عمل کرو، ٹال مٹول اور تاخیر اور مہلت اور آج کل پرسوں کے چکر میں نہ پڑو، کوئی بھی کام ہو فوراً اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان کا مختصر سا حصہ ہمارے درمیان باقی رہ چکا ہے، اللہ کرے کہ پورے روزے اور تراویح راتیں ہم کو نصیب ہو جائیں، اس میں ایک گھنٹہ بھی ہمارا بیکار ضائع نہ ہو۔ بازار میں خرید و فروخت، ہاں خریدنا ہی ہے، عید کی تیاری ہے، ضائع اگر ضرورت بھی ہے تو مختصر سے وقت میں اس کام کو پوری کرنے کی کوشش کرے، 5-10 روپے بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں، فوراً اسے لے کر آنے کی کوشش کرے، کہیں سستا مل رہا ہے، گھنٹے گھنٹے اس سستے کے چکر میں آپ یہ رمضان کے مہنگے اوقات ضائع نہ کریں، قیمتی اوقات ضائع نہ کریں، جو آپ کو ملے آپ اس سے انتظام کر لیں، فوراً اس اپنی ضرورت کو پوری کریں، اور پھر اپنا کام کیا آخرت کی تیاری ہے، آخرت کے لیے توشہ بنانا ہے، مغفرت کا خزانہ اللہ کی طرف سے لٹ رہا ہے، اس مغفرت کو اپنے حصے میں بھی لینا ہے، اور یہ جہنم سے خلاصی کا یاشرا چل رہا ہے، ایسے اعمال کرو کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو ابھی جہنم کی آگ کے چنگل میں اس کی گردن اٹکی ہوئی ہو، ہر ایک کی گردن اور ہر ایک جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کر لے، ایسے اعمال کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا اشارہ چل رہا ہے، اس کی طرف خوب آگے بڑھے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ فاستبقوا الخیرات، اللہ ہم کو اعلان کر کے بلا رہا ہے، آؤ نیک کاموں میں جلدی کرو، دوڑو تمہارے اپنے رب کے مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف، چلو چلو اللہ کے رحمت کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، دیکھو میں نے تمہارے لیے جنت کو آراستہ کر دیا، اور میرے محبوب کے امت کے روزے داروں، جنت میں میں نے تمہارے لیے داخل ہونے کا ایک شاندار الگ دروازہ بنا کے رکھا ہے، تمہارے روزے دار کے لیے ہے، اس میں روزے داروں کے علاوہ کوئی اس جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قربان جائے اللہ کے اس خصوصی انعام اور اکرام کی طرف، وہ اللہ کہہ رہا ہے، میرا پروردگار وہ کہہ رہا ہے، کل عمل ابن آدم علی، آدم کے عمل، آدم کے بیٹے کی ہر نیکی کا میں اسے ضرور بدلہ دوں گا، لیکن ایک عمل روزہ ایسا ہے، فَإِنَّهُ لِي، روزہ تو میرے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، نماز تیرا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، زکوٰۃ
تیرا بدلہ فرشتوں کے ذریعے، حج تیرا بدلہ فرشتوں کے ذریعے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ خود خلاق عالم، میرا آپ کا پیدا کرنے والا، میرا خالق و مالک اپنے ہاتھوں اس کے شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ جب بڑا دیتا ہے تو وہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، جتنا دیتا ہے وہ خوب نوازتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی شان عطا تو بہت نرالی اور اونچی ہے۔ اس افسوس کے اس ماہ مبارک میں بھی کتنے ہٹے کٹوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے جیسی عبادت سے بھی دور ہے، اس جیسے نیک کام سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے۔ اللہ رب ذوالجلال انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی نیک اعمال میں ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی پروردگار ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، رمضان کے آخر میں عید سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے فطرہ دینے کا حکم ہے۔ وہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، آج کے حساب سے 612 گرام چاندی یا 80 پر 7 گرام سونا، یا اس کی قیمت یا اس کی تجارت کا مال، یا اسی طرح سے کوئی بھی ایسا اس کے پاس، ان سب کو ملا کر اگر اس کی قیمت تک مال پہنچتا ہے تو ان پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کھاتے پیتے ہیں اور ان کے پاس ایک سے زائد سواری ہے، گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسے لوگوں پر رمضان کے آخر میں فطرہ واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، فطرہ کا وجوب اور زکوٰۃ کا وجوب یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، اور دونوں کے نصاب تو ایک ہے، لیکن ایک ہونے کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق ہے کہ فطرے کے لیے ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہی رہے، مال تجارت ہی رہے، ایک سے زائد سواریاں ہیں، ایک گھر میں صوفے ہیں، ایک سے زائد بستر ہیں، گھر کے استعمال کے برتن زیادہ ہیں، فرنیچر زیادہ ہے، ایسے تمام لوگوں پر بھی فطرہ واجب ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں پر اگر نصاب کے بقدر مال نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اس لیے عید کے دن آتے ہی عیدگاہ جانے سے پہلے فطرے کی رقم وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ عید جب امیروں کی ہو تو غریبوں کی بھی ہو جائے۔ عید میں امیروں کے بچے نئے کپڑے پہنے تو غریبوں کے بچے بھی نئے کپڑوں کا انتظام کر لے۔ تو اس لیے گیہوں کے حساب سے بھی فطرہ ہوتا ہے، اسی طرح جو کے حساب سے، کشمش کے حساب سے، کھجور کے حساب سے بھی فطرے کی رقم بنتی ہے۔ اگر گیہوں کے حساب سے دے تو آدھا سا گیہوں، آدھے سا کے آج کے گرام کے حساب سے لگ بھگ 2.25 کلو، ایگزیکٹ 2.25 کلو نہیں، 2.25 کلو کے قریب وہ مقدار بنتی ہے۔ 1 کلو 635 گرام آدھے سا کے آج کے حساب سے بنتے ہیں، تو آج کے مارکیٹ میں گیہوں 60 روپے کے آس پاس چل رہی ہے، تو اس حساب سے 100 روپے کم از کم ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے۔ فطرہ خود کی طرف سے بھی دینا ہوتا ہے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی، بچے بالغ ہیں وہ بھی باپ کے ماتحت ہیں تو ان کی طرف سے بھی، اسی طرح عید کے دن بھی اگر صبح میں کوئی بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا ہوتا ہے۔ عید کے دن کوئی انتقال ہو رہا ہے تو عید کے دن صبح چونکہ اسے مل چکی ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینے کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے فطرے کا جو فریضہ ہے، وجوب ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ 100 روپے یہ کم سے کم مقدار ہے۔ وہی اگر کھجور کے حساب سے دیکھیں تو اور زیادہ اس کی رقم بنتی ہے، تقریباً 300 ساڑھے 300 کے آس پاس کھجور ہے، تو اس کے حساب سے 3.5 کلو، 3 کلو سے زائد اس کے پیسے بنتے ہیں، تو اس حساب سے اس کو فطرہ دینا ہے۔ اللہ نے سہولت دی، آپ اس کے حساب سے دیں۔ اسی طرح کشمش جسے ہم منقع کہتے ہیں، وہ بھی 3.5 کلو کے حساب سے آج کی قیمت 1100 روپے کچھ بنتی ہے، اس کے حساب سے بھی دینا چاہے تو فطرہ دے سکتے ہیں۔ بارلی جو وہ بھی 3.5 کلو کے حساب سے فطرہ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کم از کم مقدار، جن کو سہولت کم ہے وہ 100 روپے اپنا فطرہ دیں، اور جن کو سہولت دی ہے، اللہ نے نوازا ہے، غریبوں کا بھلا ہوگا، تو
اس لیے وہ زیادہ مقدار میں فطرے کی رقم ادا کرے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔